العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے وجود کا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نمازیں ادا کرتا رہا۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس نشست میں میرے ذمے گفتگو کے حوالے سے آدھے گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے اور میں انشاءاللہ اسی کے دوران اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ انتہائی ایک پرمسرت تقریب ہے جس میں 3 چیزوں کو بیک وقت اللہ کی توفیق سے اللہ نے جمع کیا ہے۔ میں مختصراً انہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ معاشرے میں مسلمان کہلوانے والی تو میرے بھائیوں بڑی عوام ہے۔ حقیقت میں ایک مسلمان کا اپنے رب سے جو تعلق قرآن کے ناطے سے جڑتا ہے اس پہ دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کا عمل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آپ سے بڑھ کے مثال کوئی نہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اس میں قرآن بھی آتا ہے اور نمازوں کے دوران قرآن کی تلاوت کرنے کا عمل بھی ہمیں ملتا ہے۔ اماں جی یہ تو بتائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیا تھی؟ فرمایا لا تسأل ان حسنہن و طولہن۔ کیا بتاؤں میرے نبی کی رات کی نماز کیا تھی، اس کی خوبصورتی کو، ان رکعتوں کی لمبائی کو میں کیسے تجھے بیان کروں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور نبی کائنات علیہ السلام نے سورہ بقرہ کو شروع کیا، بقرہ مکمل ہوئی، آل عمران کو شروع کر لیا، وہ مکمل سورۃ النساء کو شروع کر لیا، وہ بھی مکمل سورۃ المائدہ کو شروع کیا، وہ بھی مکمل۔ ایک رکعت میں میرے اور آپ کے ہادی و مرشد، سید اور امام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں تقریباً 6.5 پاروں کو مکمل کیا تھا۔ آج امت میں ایسا منظر کہاں پہ ہے بھائیوں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سیرت کی کتابوں میں درج ہے، دن کی نمازیں علیحدہ ہیں، دن کے اوقات میں، فرضوں میں، نفلوں میں، سنتوں میں سیدنا عثمان غنی کتنا پڑھتے تھے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن تہجد کے اندر معمول ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کی رات کو قرآن مجید کو شروع سے شروع کرتے تھے اور اگلی جمعرات آنے تک تہجد کی نماز میں 6 دنوں میں حضرت عثمان ایک بار قرآن مجید کو مکمل فرمایا کرتے تھے، 5 پارے روز کے۔ اور پھر بھی اللہ سے دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہ میری زندگی میں، یعنی رات کو اتنی تلاوت کر لی، پھر بھی ہرس، تڑپ اور قرآن سے تعلق کیا ہے؟
فرمایا کرتے تھے یا اللہ میری زندگی میں وہ دن نہ آئے جس دن کا آغاز تو ہو جائے لیکن میں عثمان قرآن کی تلاوت نہ کر سکوں۔ کیسی دعا تھی اور کس خلوص سے تھی کہ اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ آخری زندگی کا دن بھی ادھر روح نکل رہی ہے اور زبان پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ قرآن کی آیتوں کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ میری زندگی میں وہ دن نہ آئے۔ میرے محترم بھائیو، یہ تھے ہماری امت کے اسلاف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ائمہ اربعہ میں امام شافعی کا عظیم نام بھی ہے، عظیم مقام بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے گئے مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ گئے، 475 کلومیٹر کا فاصلہ، اور امام شافعی نے سارا پیدل چل کے طے کیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے عمر کتنی؟ 17 سال۔ 17 سال کی عمر ہے۔ یہاں کئی بچے بیٹھے ہوں گے 17 سال کے۔ 17 سال کی عمر، مکہ سے چلے مدینہ امام مالک کی خدمت میں علم حدیث سیکھنے کے لیے، اور مکہ سے جب نکلے قرآن کی تلاوت کو اپنی زبان مبارک پہ شروع کیا، اور مدینہ پہنچنے تک امام شافعی رحمہ اللہ نے 17 سال کی عمر میں ایک سفر میں 16 مرتبہ قرآن کو شروع سے آخر تک مکمل کیا تھا۔ آج ہمارے سفر بھی ہوتے ہیں جہاں گاڑی میں پہلے ہی گانے کی کیسٹ یا سی ڈی موجود ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں ان لوگوں کی زندگیوں پہ۔ ایک سفر جس میں امام شافعی 16 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اتنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اور میرے بھائیو، آؤ اپنی امت کے بڑوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے تھے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنے گھروں میں جا کے قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھیے، اور پڑھنے سے پہلے جو قرآن الماری پہ پڑھا ہے نا، اس کو اتار کے اس کے باہر گتے کے اوپر یوں ہاتھ پھیریے، آپ کے ہاتھ پہ لگنے والی میل اور مٹی بتائے گی اس قرآن کو کتنے دنوں سے کسی انسان نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے تلاوت نہیں کی ہے۔ یہ بد نصیبی ہے ہمارے معاشرے کی کہ قرآن پڑھنے والے کدھر ہیں۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ، ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، اسلامی شریعت کے جو مصادر ہیں وہ 4 گنے جاتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول علیہ السلام، اجماع اور قیاس۔ وہ کہتا ہے امام صاحب، کیا اجماع جو ہے اس کی کوئی دلیل کتاب اللہ کے اندر ملتی ہے؟ کوئی آیت ہو جو اجماع امت پہ دلالت کرے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند دن کے بعد آنا، میں تجھے جواب دوں گا۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا ہر وقت ہر عالم کے ذہن میں ہر مسئلے کا جواب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی سمجھ آیا اگر علم کا جواب فوراً ممکن نہیں تو ایویں جلد بازی میں غلط بات کرنے کی بجائے ائمہ کو، علماء کو تحقیق کر کے اور دیکھ کے جواب دینا چاہیے۔ فرمایا چند دن بعد آؤ۔ بندہ چلا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو شروع سے آخر تک بغور دیکھا کہ کون سی آیت ہے جس کو میں اجماع کی دلیل کے طور پہ پیش کروں۔ ایک بار قرآن کو پڑھا، دوسری بار پھر پڑھا، تیسری بار پھر پڑھا۔ ذرا سوچئے ہاں کتنی بار امام شافعی نے پڑھا ہوگا، لیکن عقل حیران رہ جاتی ہے ان لوگوں کی زندگیاں دیکھ کے، ان لوگوں کے واقعات پڑھ کے
عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ کیسے بندے تھے، کیسے عظیم تھے، کتنے اولو العزم تھے، کتنے قرآن کے شوقین تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بندے کے جواب کے لیے اجماع کی دلیل قرآن کی نص سے تلاش کرنے کے لیے شروع سے آخر تک 100 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی۔ سمجھ نہیں آئی۔ جب 101 بار پڑھا نا، اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے اوپر سے جب تک منظوری نہ ہو، سامنے پڑھی قرآن کی آیتیں بھی تب تک سمجھ نہیں آتی ہیں۔ محنت کرتے رہو، اللہ ایک وقت آتا ہے اپنی رحمت اور علم کا دروازہ کھولتا ہے بندے کے اوپر۔ 101 بار جب پڑھا تو اس آیت پہ جا کے نظر ٹھہر گئی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو تلاش کرتا ہے، جو مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو تلاش کرتا ہے، اللہ کائنات کا رب فرماتا ہے وہ جس طرف پھر چلتا ہے میں رب اسی طرف چلا دیتا ہوں، لیکن اس کا ٹھکانہ میں نے رب العالمین نے جہنم بنایا ہے۔ اس بندے کو امام شافعی نے پیغام بھیجا، اجماع کی دلیل قرآن سے مل گئی، اور اس کو یہ آیت امام شافعی نے بتائی۔ میرے بھائیو، واقعہ تو جو آپ نے سن لیا، سوال ہمارے سامنے ہے، اور جو بندوں کے جواب دینے کے لیے، مخلوق الہی کو مطمئن کرنے کے لیے 100 مرتبہ قرآن کی ورق گردانی کر جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنا کو قرآن پڑھتے ہوں گے۔ آج ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے؟ ہم میں اللہ کرے ایسے بیٹھے ہوں جو روزانہ ترتیب سے قرآن کو پڑھتے ہوں، ورنہ یہ سنت اب میرے بھائیوں ختم ہوتی جا رہی ہے کہ گھروں میں قرآن کو کھول کے پڑھا جائے۔ کبھی وقت تھا ہر گھر میں بوڑھے بزرگوں کو، دادا جی، دادی جی، ماں باپ، ان کو 5-6 سورتوں سے محبت ہوتی تھی۔ ان بزرگوں نے سونے سے پہلے سورہ ملک بھی تلاوت کرنی، سورہ سجدہ کو بھی پڑھنا، صبح یاسین، سورہ رحمان اس کی تلاوت کرنی۔ 5 سورے لوگوں نے اپنے سرانے رکھے ہوتے تھے، ان سورتوں کی تلاوت لوگوں کے روزمرہ کے معمول میں شامل تھی۔ آج سورہ ملک کی تلاوت تو دور کی بات ہے، اس امت کی نئی جنریشن کو، نئی نسل کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سورت کون سے پارے کے اندر آتی ہے۔ المیہ تو میرے بھائیوں ہمارا یہ ہے، نئی نسل کو یہ بھی شعور نہیں یہ سورت قرآن کے کون سے پارے کے اندر ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن پڑھنے والے دنیا میں اللہ نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے۔ ہم نے واقعات کو سننے کے ساتھ اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں جب بھی ایسے واقعات سناتا ہوں مجھے کبھی نہیں بھولتا، ہمارے استاد محترم تھے قاری اسماعیل صاحب گرجاک میں، مولانا خالد گرجاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تھے۔ میں نے ان سے ناظرہ پڑھا تھا اور ان کا معمول تھا، قرآن بڑا یاد تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے 3 پارے قرآن کے ضرور تلاوت کرتے تھے۔ عمر ہو گئی 74 سال، بیمار ہوئے۔ میں ایک دن ملنے کے لیے گیا تو مسجد میں بیٹھے ہوئے عصر کی نماز کے بعد کا وقت، گھٹنوں کی تکلیف تھی، ٹانگ یوں سیدھی کی ہوئی اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اور تلاوت کر رہے ہیں۔ میں جا کے ان کے پاس بیٹھا، ٹانگ دبانے لگ گیا اور میں نے کہا استاد جی وہ جو آپ کا معمول تھا کہ روزانہ 3 پارے پڑھ لیتے تھے، اب وہ معمول قائم ہے کہ نہیں؟ کیونکہ طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی۔ کیا جواب ہے اللہ کی قسم؟ کہتے ہیں پتر جب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے نا، میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا وقت اب قریب ہے،
تو میں نے اب پارے جو ہے نا 3 کی بجائے روزانہ کے 5 کر دیے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ اور میرے بھائیوں، خدا را اللہ کا واسطہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ 2 بچے نکلے جناب تکبیر اولیٰ والے، اب اتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کے، اور ہماری دعا بھی اللہ کرے اگلا پروگرام ہو یہ سارے تکبیر اولیٰ والے بن جائے۔ کہاں سے لائیں وہ جذبے؟ آج ہر بندہ کہتا تو ہے جی کمائی کرتے ہیں پوری نہیں پڑتی ہے، کمائی کرتے ہیں حالات نہیں سنورتے، کمائی کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتی ہے۔ آئیں تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس حدیث کو سمجھیے۔ ایک تو حدیث یہاں پر بھی لکھی ہے، اللہ اس کو 2 چیزوں سے بری کرتا ہے، براۃ من النار و براۃ من النفاق، جہنم سے بھی بری، نفاق سے بھی بری۔ اور کیوں نہ پھر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یاد آ جائیں۔ امام سعید ابن مسیب جن کے بارے میں آج بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 40 سال تک لوگوں کو حدیث کی تعلیم دی، 40 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ سعید ابن مسیب نے جماعت کے بغیر نماز ادا کی۔ 40 سال ہیں، یہ تو 40 دن کا مقابلہ ہے نا، وہاں 40 سالوں کی بات۔ امام عامر بن رحیل الشابی کو دیکھیے رحمہ اللہ، جن کو امام شابی کہا جاتا ہے، جماعت سے، نماز سے، مسجد میں حاضر ہونے سے اتنی محبت زندگی کی آخری سانس سے، اور سانس اکھڑ رہی ہے سکرات الموت میں، جب سانس اکھڑ جائے بلے بلوں کی مت ماری جاتی ہے، اللہ اپنی عافیت میں رکھے۔ لیکن اس حالت میں جن کی لو اللہ سے لگ جائے، اللہ پھر کیسے خاتمے ایمان پہ نصیب کرتے ہیں۔ سانس اکھڑی اور مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاس بچے بیٹھے ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ امام شابی رحمہ اللہ کی کیفیت نہیں بچنے کی، لیکن امام صاحب کی زبان پہ آواز نکلتی ہے، بیٹا مجھے اٹھاؤ، مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ بچے کہتے ہیں ابا جی لگتا نہیں کہ مسجد تک پہنچ پائیں۔ کہتے ہیں بیٹا لے کے چل پڑو، پہنچنا ہے نہ پہنچنا اللہ پہ چھوڑ دو، کم از کم قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے یہ نہیں سننا چاہتا کہ شابی تیری زندگی کی سانسیں باقی تھیں، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے تو میرے گھر کی طرف آیا کیوں نہیں تھا؟ بیٹوں نے سہارا دے کے اٹھا لیا، مسجد میں لے گئے، امام کے پیچھے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھا دیا۔ ادھر امام نے اللہ اکبر کہا، ادھر امام شابی نے اللہ اکبر کہا، ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ یہ تھی محبت جماعت میں شریک ہونے کی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا انما یبعث الناس بخواتیم اعمالہم، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ جس عمل کے ساتھ فوت ہوا اسی عمل کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ وہ کیسی عظمت ہے، قیامت کو اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ دنیا میں آخری عمل بھی یہی تھا، اللہ اکبر تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ آج حشر میں بھی یہی گواہی سب سے پہلے ہے، اللہ اکبر اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ کیا عظمت ان لوگوں نے پائی، اور کیوں نہ یہ لوگ ان عظمتوں کو پاتے۔ اللہ نے بشارتیں بڑی رکھی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن، 3 قسم کے بندے ضامن علی اللہ تعالی، اللہ کے اوپر ان کی ضمانت ہے، اور ضمانت بھی بڑی کمال ہے۔ ان عاشا رزقا وکفیا، زندہ جب تک رہیں گے
میرا رب کہتا ہے میں رزق بھی عطا کرتا جاؤں گا اور اتنا دوں گا جو تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا، جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا، بے برکتہ رزق نہیں ہوگا۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر فوت ہو گیا نا، أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ، تو بندے پریشان نہ ہونا، ضمانت میں رب العالمین دے رہا ہوں، یہ خوبیاں تیرے اندر ہوں، تم فوت ہو گیا تو میں رب اپنی جنتوں کا وارث تجھے خود ہی بنا دوں گا۔ وہ تین بندے کون سے ہیں؟ رجل دخل بیتہ، بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فسلم علیہم، تو گھر میں قدم رکھتے ہی پہلا عمل السلام علیکم۔ واہ میرے اللہ، تو کتنا عظیم ہے، اللہ کی قسم۔ دعا گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں اور راضی اللہ ہو رہا ہے، دعا اپنے اہل خانہ کو دے رہے ہیں اور رحمتیں اوپر سے برس رہی ہیں، سلامتی ان کے لیے مانگ رہے ہیں اور برکتیں اوپر سے نازل ہو رہی ہیں۔ فرمایا گھر میں قدم رکھتے ہوئے جو پہلا عمل یہ کرتا ہے، جب تک زندہ ہے میں رب رزق بھی دوں گا اور برکت والا رزق عطا کروں گا۔ کتنا کو مشکل کام ہے جی سلام لینا، لیکن آج دیکھ لیجیے ہمارے گھروں میں معمول کیا ہے، بیٹے آتے ہیں ویسے ہی، باپ آتا ہے ویسے ہی۔ دوسرا بندہ بیان کیا، رجل راح الی المسجد، جس بندے کا اذان کی آواز سنی تو جناب قدم اٹھ گئے مسجد کی طرف، پھر نہیں دیکھا، کیوں نہیں مرتا کہاں پہ، اے دکان چھوڑ کے جائیں، گاہک چھوڑ کے جائیں، یہ پیچھے سے گاہک نہ چلا جائے، اور وہ رب کہہ رہا ہے چند قدم ہمت تو کر، میرے در پہ آ تو صحیح، تو ایک دو گاہک کی بات کرتا ہے، میں پوری زندگی کے رزق کا وعدہ کرتا ہوں۔ ڈیوٹی تو بنا اپنی، میری اذان کو سن کے، میرے فرمان کو سن کے، حی علی الصلاۃ کو سن کے میرے در پہ آ تو صحیح، ان عاشا، جب تک زندہ ہے ضمانت میری ہے میں رب رزق بھی دوں گا اور برکت والا عطا کروں گا۔ جب ان باتوں پہ یقین ہونا، پھر اللہ کی قسم بندہ بڑی سے بڑی قربانی بھی دے لیتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی بھی۔ پھر بندہ نہیں دیکھتا، گاہک جاتا ہے جائے، کہتا ہے نہیں پھر نہیں، اللہ میرا ضامن ہے نا، رزق کے وعدے تو وہ کر رہا ہے، رزاق تو وہ ہے، گاہک جاتا ہے جائے، مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے شخص تھے، غزوہ بدر کے بعد سیدنا ابو درداء مسلمان ہوئے تھے، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی، مسلمان ہوئے، پہلے یہ تھا اسلام نہیں تھا، گھر کے اندر ایک بت رکھا تھا، کپڑے کے تاجر تھے، یمن اور شام کی منڈیوں تک تجارت تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے روزانہ جو کپڑا آتا اپنے گھر میں پڑے بت کے اوپر یا اس طرح پھیر کے چڑھاوا چڑھاتے، لیکن اب اسلام قبول کر لیا، پھر وہی ابو درداء جس نے کبھی رب کو پہچانا ہی نہیں تھا، اب جب پہچان ہوئی تو فرماتے ہیں میں ابو درداء یہ پسند نہیں کرتا میرے دروازے پر کوئی بندہ 1000 دینار کو لے کر آئے، 1000 دینار کو، 20 دینار، یہ علماء کی جماعت تشریف فرما ہے، 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 20 دینار، ضرب دے کے دیکھیے 375 تولے سونا آج کوئی کسی کے سامنے لا کے رکھے، بڑے بڑوں کی نیندیں اڑ جائیں، اتنا بڑا جناب ویپاری دیکھ کے بڑے بڑوں کے منہ سے رال ٹپکے، کاش یہ ویپاری یہ پالٹی ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اور ابو درداء فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ سے جنتوں کے سودے کیے، کہتے ہیں 1000 دینار بھی لے کر کوئی میرے دروازے پہ آ جائے اور ادھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، میں اللہ کی قسم 1000 دینار
چھوڑنا پسند کروں گا، اذان سن کے پھر ایک لمحہ بھی گھر میں ٹھہرنا پسند نہیں کروں گا۔ ہم کن تجارتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم کن مقصدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیو، عظیم تو یہ لوگ تھے، آؤ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی زندگیوں پہ غور کر کے اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ 1000 دینار کی بات ہے، سونے کا دینار، یہ کویتی دینار نہیں، سونے کا دینار۔ اور میں کہتا ہوں کویتی دینار آج یہ کسی کو 1000 مل رہا ہو تو کئی بندے کمزور پڑ جائیں گے کہ 1000 دینار کا جناب گاہک بیٹھا ہے، لیکن اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے، کہتے ہیں نہیں، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا اذان سن کے کہ ادھر گاہک ہو اور میں گھر میں ٹھہروں ادھر اذان کی آواز آ رہی ہو۔ میرے محترم بھائیو، اپنی نئی نسل کو یہ شعور دینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن المیہ کیا ہے؟ اب تو دور ہی بڑا آگے گزر گیا، بڑا آگے گزر گیا۔ جب میں نے 8ویں کلاس پڑھی تھی تو ہمارا بورڈ کا جو سینٹر بنا تھا نا، بورڈ کے پیپر کا، یہ عطا محمد اسلامیہ ہائی سکول قبرستان روڈ پہ یہ تھا، ہمارا اسلامیات کا پیپر تھا۔ تو میں پیپر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے آگے جو ایک سکول کے طالب علم تھے، ایک لڑکا اور تھا۔ ایگزامینر نے، ممتحن نے، نگران نے اعلان کیا جو پرچہ مکمل کر لے جائے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے، میرے ٹیبل کے پاس آ جائے۔ پہلا سپارہ شفوی امتحان، یعنی اوپر سے دیکھ کے نا ناظرے کے ساتھ اس نے پہلا سپارہ سننا تھا۔ اب یاد نہیں اس کے 5 نمبر تھے کہ 10 نمبر تھے کہ 20 نمبر تھے، کتنے تھے، یہ امتحان کا حصہ تھا۔ میں نے بھی امتحان کیا، اگلے لڑکے نے بھی پیپر مکمل کیا، ہم دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے، اس نے دونوں کو بلا لیا، چونکہ اس کا رول نمبر مجھ سے پہلے تھا، اس نے اس کو پاس کھڑا کیا، پہلا سپارہ کھولا، آخر سے کہتا ہے بیٹا پڑھو۔ لڑکا خاموش ہے، اس نے درمیان سے کھولا کہ بیٹا یہاں سے پڑھو، لڑکا پھر خاموش ہے۔ پہلا صفحہ جہاں سورہ فاتحہ اور بقرہ کی پہلی آیات ہوتی ہیں، ابتدائی آیات، وہ صفحہ اس نے کھول دیا سپارے کا، کہتا بیٹا یہاں سے پڑھ دو، بچہ پھر خاموش ہے۔ اس کو سوال کرنا پڑا، آر یو کرسچن؟ اور مسلمان ہی ہو، عیسائی تو نہیں؟ کہتا جی مسلمان ہی ہے۔ کہتا پتر پڑھتے کیوں نہیں؟ کہتا سر جی نہ کبھی گھر میں ماں باپ نے پڑھا، نہ ہم کو پڑھنے کی عادت ہے۔ یہ 1998 کی بات سنا رہا ہوں، جب موبائل نہیں تھا۔ اب تو موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارے گھروں کی اور ہماری نسلوں کی۔ اور میرے بھائیو، قیامت کو اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ جس امت کے پاس گھنٹوں موبائل اٹھانے کی ہمت ہے لیکن آدھا گھنٹہ قرآن پکڑنے کی ہمت نہیں، وہ امت اپنے رب کو کیا حساب دے گی؟ حساب تو ہونا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، رب کائنات کہیں گے، فرماتے ہیں قرآن میں، آج ہم تیرے منہ پہ مور لگائیں گے۔ یہ بڑی چلتی تھی نا زبان تیری، نماز نہیں پڑھی، 20 بہانے، قرآن نہیں پڑھا، بہانے ہی بہانے، جمعہ نہیں پڑھا، بہانے ہی بہانے، تراویح نہیں پڑھی، بہانے ہی بہانے، درس میں نہیں آئے، 100 بہانے۔ میرا رب بھی جانتا ہے اس فراڈیے انسان کو۔ اللہ قیامت کو فرماتے ہیں سب سے پہلے میں رب تیری زبان کو بند کروں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تیرے پاؤں بول کے بتائیں گے دنیا میں کیا کرتا رہا تھا۔ چونکہ ٹائم میرا مکمل ہونے میں 2 منٹ ہے، میں آخری واقعہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور بھائیو، یہ حافظ آباد روڈ ہے، اگر کوئی بندہ آنکھوں سے نابینا ہو کیا وہ روڈ پار کر سکتا ہے؟ کتنی ٹریفک ہے؟ نہیں نہ کر سکتا۔ وہ کھڑا ہوگا، کسی کو آواز دے گا، اے منو سڑک پار کرایا جائے۔ کتنا چوڑا روڈ ہے،
نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں، کوئی کھڈا تو نہیں، کھائی تو نہیں، کوئی پلی تو نہیں جہاں سے گرنا ہے، پلین روڈ ہے، لیکن آنکھیں نہیں نا، گھبرا رہا ہے، روڈ پار نہیں ہوتا۔ اور بھائیو ایک منظر اپنے دل میں بٹھائیے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں دنیا میں معیشت کو تنگ میں کروں گا، قیامت کو اندھا کر کے میں اٹھاؤں گا۔ اور آج جس کی آنکھیں نہیں، اتنا چوڑا روڈ پار نہیں ہوتا، اللہ کی قسم جس کی آنکھیں نہیں وہ پل صراط کو پار کیسے کرے گا؟ کبھی سوچا ہم؟ جس کے نیچے بھڑکتی جہنم ہوگی۔ نبی کائنات علیہ السلام سے اماں عائشہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کو ہمیں یاد تو رکھیں گے نا؟ فرمایا عائشہ 3 مقامات پہ ہر بندہ دوسرے کو بھول جائے گا، ان میں ایک مقام پل صراط کا ہے، ایک مقام پل صراط کا ہے، جن کا عذابوں سے تعلق نہیں، جن کی شان یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود رب کائنات جن پہ درود بھیجے، وہ ہستی کہہ رہے ہیں عائشہ پل صراط پہ میں بھی بھول جاؤں گا، اور حالت یہ ہوگی وہ پل صراط بھڑکتی جہنم، کچھ گریں گے، زخمی ہوں گے، پار کر جائیں گے گرتے گرتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 2 ٹکڑے ہو کے جہنم میں جا گریں گے۔ اور بھائیو وہاں پہ آنکھوں والے گھبرا رہے ہوں گے، اور جس کی رب کائنات پہلے ہی آنکھیں چھین لے گا، اس بندے کے پلے کیا رہے گا؟ کم از کم بھائیو اس مرحلے کی تیاری کر لو، اس مرحلے کی کر لو۔ یہ آیت اسی طرح سے جب استاد محترم مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ زندہ تھے، مجھے ایک مرتبہ کہنے لگے درس دو، یہ ہم کچھ نہیں کرتے اللہ کی قسم، یہ باتیں زبان سے اللہ نکلواتا ہے، اور پتہ نہیں اللہ نے کس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے ہی درس دے دیا، اسی طرح جس طرح کہا ہے نا کہ جن کی آنکھیں نہیں کیا بنے گا، تو میں نے بیان کر دیا، لوگ سارے چلے گئے۔ ایک بابا جی تھے ہمارے گرجاک میں، بابا جی عبد الرحمان، سفید داڑھی، عمر 83 سال، منہ میں دانت کوئی نہیں، سر کے بال سارے جڑ گئے، بڑھاپا طاری، 12 نمبر موٹی اینک لگی ہوئی، اور میرے قریب آ کے کہتے ہیں پتر لگتا ہے یہ تو ایتیں تو نے ساری میرے بارے بیان کر دی ہیں۔ میں کہا نہیں چاچا جی یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ کہتے ہیں واقعی اس دن اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا؟ میں نے قرآن کھول کے کہا یہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ زاروں کی طرح رونے لگ گئے، میری زبان سے اللہ نے جملہ نکلوا دیا۔ میں نے کہا کئی لوگوں نے مولانا نور حسین گرجاکی رحمہ اللہ کو بھی دیکھا ہوگا، حضرت محدث گوندلوی رحمہ اللہ کو بھی دیکھا ہوگا، مولانا اسماعیل سلفی کے پیچھے بھی جمعے پڑے ہوں گے، لیکن اوپر سے دیکھ کے ان کو قرآن نہیں آتا ہوگا، جلسے بڑے سنے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں پتر میں نے مولانا نور حسین کے ساتھ ٹانگے پہ سفر کیا ہوا ہے، مولانا اسماعیل سلفی کے پاس جا کے جمعے پڑے ہوئے ہیں، محدث گوندلوی رحمہ اللہ کے درس سنے ہوئے ہیں، لیکن بد نصیبی کے قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا چاچا جی ہمت کریں، چاچا جی ہمت کریں، یہ آخری واقعہ بات مکمل کرتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں پتر اب تو زبان موٹی ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، 12 نمبر کی اینک ہے، کیسے پڑھوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے بڑی خوبصورت حدیث بیان فرمائی، والذی یقرأ القرآن وہو شاق علیہ ویتتعتع فیہ، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشکل سے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کی محنت پہ، کوشش پہ، جد و جہد پہ عرش والا رب اتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر صحیح پڑھنے والے کو میں 1 اجر دیتا ہوں، اٹک کے پڑھنے والے کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہوں۔ میں نے کہا ہمت کیجئے، کم از کم مرنے سے پہلے یہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ تیرے بندے نے توبہ کر لی تھی۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اللہ نے کسی کی بھلائی کرنی ہو نا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت، 83 سال کی عمر میں شروع ہوئے،
پھر ایسی نیت باندھی، فجر پڑھنی مسجد میں، عشاء تک مسجد اور قرآن اور بابا عبد الرحمن، پھر قرآن ہی پڑھتے رہنا۔ اور پہلا سبق مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے بھلا کیسے پڑھا تھا، اور اس منظر پہ پتہ نہیں عرش والا کتنا راضی ہوا ہوگا۔ وہ پہلا سبق نا سورہ فاتحہ، زبانی تو پڑھ لیتے لیکن اوپر سے حرف نہیں تھے پڑھنے آتے۔ میں نے کہا جی پڑھیں الحمد، بڑھاپا تھا، کہتے ہیں الحم 8 مرتبہ اٹک کے الحمد پڑھا۔ کہتے ہیں پتر میں کو نہیں پڑھیا جانا۔ میں چاچا جی ہمت نہیں ہارنی، پڑھو۔ اتنی محنت کی، 3 سالوں میں قرآن مکمل کر گیا۔ اب عمر کتنی ہوگی؟ 86 سال۔ اب جب مکمل ہوا نا تو مجھے وہ منظر بھی یاد ہے۔ پھر چاچا جی نا جناب قرآن کو یوں سینے سے لگایا اور جناب یوں جھوم رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ میری پچھلی خطا معاف کر دے، روئی جا رہے ہیں۔ اور جب تک اندر کلیجہ نہیں نا ٹھنڈا ہوا وہ چاچا عبد الرحمن روتا رہا۔ اخیر پھر کہتے ہیں پتر ہم دل کرتا ہے کہ ترجمے نہ پڑھیے۔ میں نہیں، بڑی اچھی گل ہے۔ ترجمے سے شروع کر لیا۔ پہلے سپارے کے 5 رکوع پڑھے، تو چند دن مسجد میں نظر نہ آئے، تو میں نے نمازیوں سے پوچھا چاچے نظر نہیں آ رہے؟ کہتے پتہ نہیں بیمار ہیں، سنا ہے۔ میں گھر میں گیا، پیشاب کی نالی لگی، ڈرپ لگی، برنولا یہاں ہاتھ پہ لگا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، میں جا کے پاس بیٹھا، میرا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، زاروں قطار رو پڑے۔ کہتے ہیں پتر میری زندگی کا ایک عمل یا اللہ کو پتا تھا یا تیرے سامنے ظاہر ہوا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ اب لگتا ہے کہ مہلت پوری ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کے لیے مہلت دی تھی، اب پوری ہو گئی۔ لیکن ایک وعدہ کر لے مجھ سے، جب میری قبر پہ لوگ مٹی ڈال رہے ہوں گے نا تو گواہ ہے نا میرے قرآن پڑھنے کا۔ اللہ سے یہ ضرور کہنا اللہ اس کو آخری عمر میں پڑھا ہوا قبول کر کے معاف کر دے۔ آج کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ وہ مائیں کہاں چلی گئی جو گھروں میں قرآن پڑھتی تھی؟ وہ باپ کہاں پہ چلے گئے تہجدوں میں جن کے رونے کی آوازیں گھروں میں آیا کرتی تھی؟ میرے بھائیوں، بڑی مبارک ہیں آپ کے اہل محلہ، انتظامیہ مسجد، آپ سارے کہ جن کو اللہ نے ایسی جذبے والے امام دیے، نمازوں میں قرآن مکمل کرنے والے، بچوں پہ محنت کرنے والے۔ میں اللہ کے واسطے التماس کروں گا آپ سب سے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، نسلوں کو نمازی بنانا صرف امام کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ہے۔ میرے بھائیوں، عہد کرو، پیچھے جو سستی ہوگی ہو گئی، اگلا پروگرام ہو یہاں 2 نہیں 20 بچے تکبیر اولیٰ والے نکلنے چاہیے۔ یہ نیت کیجیے میرے بھائیوں، کوشش کیجیے، آپ اپنی نسلوں کو اللہ کے در پہ لے آئیں۔ اللہ انشاءاللہ ان نسلوں کو در بدر کھجل ہونے سے، پریشان ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لے گا۔ اللہ مجھے آپ کو جو سنایا ہے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہماری جماعت کے عظیم سرمایہ تھے مولانا ابراہیم راشد صاحب، محقق، عالم دین، باعمل عالم دین، آخر زندگی تک بڑھاپے میں نمازی آدمی، مسجد سے محبت کرنے والے۔ اللہ ان کی اگلی تمام منزلیں آسان فرمائے۔ اکثر احباب ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے ہوں گے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں درجات کی بلندی کی، اور جتنے فوت شدگان ہیں ان سب کے لیے، اور اپنی کوتاہیوں کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہ العالمین، ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین مولانا ابراہیم راشد صاحب، اللہ آج وہ تیرے حضور پہنچ گئے ہیں،
اللہ ان کی زندگی کی محنتیں قبول فرما۔ اللہ تیری توحید، تیرے نبی علیہ السلام کی سنت دنیا میں جتنی زندگی اللہ وہ پھیلاتے رہے، ان کی ایک ایک نیکی کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان کا نام بھی ابراہیم تھا، ان کو جنت میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کا پڑوسی بنا دے۔ اللہ ان پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرما۔ اللہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی اساتذہ دین کا کام کرنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مرقد پہ، سب کی قبر پہ اللہ رحمتیں نازل فرما۔ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان تمام علماء کی، خطباء کی، اساتذہ کی، مشائخ کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہم نکموں کو اپنی کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن بندوں پہ تو راضی ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنی اعمال کی کمزوریاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں روحانی جسمانی کمزوریوں سے شفا نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہے اسلام پہ نصیب فرما، اللہ جب موت آئے ایمان پہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ہم دنیا میں نبی کائنات علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے، اللہ قیامت کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ قیامت کو نبی علیہ السلام کی ملاقات نصیب فرما۔ اللہ قیامت کو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، قیامت کو ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی زیارتیں اور ملاقاتیں نصیب فرما۔ اللہ قیامت کو اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہ قیامت کو اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری روزانہ کی خوراک بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی برکت سے رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کا خادم بنا لے۔ اللہ تیرے پاس کام کرنے والوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اللہ ہمیں رد نہ فرمانا۔ اے اللہ جن بندوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیتا ہے تیری قبولیت کی ضرورت ہے، اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اپنے نبی کا غلام بنا لے، اپنے دین کا خادم بنا لے۔ اے الہ العالمین، جب تک زندہ ہیں اسی محبت پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے محبت سے یہ تیرے دین کی باتیں سنی ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو جا۔ یہ پروگرام کا انعقاد کرنے والے، خرچہ کرنے والے، انتظامیہ کے احباب، یہاں کے خطیب محترم، امام محترم، اللہ ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ تشریف لانے والے مکرم محترم علماء کرام پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جس طرح یہاں پہ جمع ہیں قیامت کو اللہ اپنے حضور کے گرد جمع فرما دے۔ اللہ قیامت کو اسی طرح جنت میں جمع فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمارے سینوں کو اللہ ایمان نصیب کر دے۔ اے اللہ، اے الہ، اے اللہ، اللہ تو سچا معبود ہے، ہمارے گھروں میں اللہ دین کی بہاریں جاری فرما دے۔ اے اللہ جتنی بھی دلوں کی مرادیں لے کے سارے بیٹھے ہیں اللہ تو دلوں کے بید جانتا ہے، ساری پوری فرما۔ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی، جو دلوں میں رہ گئیں اللہ ساری جائز مرادیں پوری فرما۔ اے الہ العالمین، اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ ان پہ اپنی نصرتیں نازل فرما۔ بدر میں فرشتوں کو نازل کرنے والے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، یہودیوں پہ اپنے عذاب نازل فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ الہنا و الہ العالمین، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم علی نبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔